تو مجھے پسند آ گیا ہے، تو مجھے پسند آ گیا ہے، لے فضل کے خزانے سے مزید لے جا۔ اب فضل سے جب دینے پر آئے تو جتنا دے دے کوئی پوچھ نہیں سکتا، کیونکہ اس میں نہ کسی کی حق تلفی، نہ وہ حق ہے نہ حق تلفی ہے، نہ حق ہے نہ حق تلفی ہے۔ اس لیے فرمایا اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب، اللہ جسے چاہتا ہے، جس پر فضل کرنا چاہے، جسے فضل سے نوازنا چاہے، یجتبی الیہ، خود اٹھا کر اپنی بارگاہ کی رسائی دے دیتا ہے، اپنے تک چن لیتا ہے، اسے شان اجتباء سے نوازتا ہے۔ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، یہ فضل نہیں بلکہ عدل ہے۔ اور جو بندہ خود محنت کرتا ہے اس کو اس کی محنت کے برابر راستے کھولتا چلا جاتا ہے، راستے الذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہماری راہ میں مجاہدہ کرتے ہیں ہم ان کے لیے راستے کھول دیتے ہیں۔ تو جو لوگ ریاضت کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اللہ ان کی محنت کا اجر دیتے ہوئے انہیں اتنے راستے ان کے لیے کشادہ کرتا چلا جاتا ہے۔ یہ اللہ کا طریقہ عدل ہے۔ اور جس پر اللہ کی اپنی نگاہ انتخاب پڑ جائے، اپنی نگاہ انتخاب پڑ جائے، تو وہ بے شک عمر ہو اور تلوار لے کر ارادہ قتل کے ساتھ آیا ہو، اگر عدل ہوتا تو ارادہ قتل کے نتیجے میں خود پرخشے اڑا دیے جاتے کہ عمر تو تلوار کے ساتھ میرے مصطفیٰ کو شہید کرنے آیا ہے، میرے محبوب کی شہادت کے در پہ ہے، آ تجھے تیری تلوار اور تیرے ارادے کا مزہ چکھا دوں۔ اگر عدل ہوتا تو کچھ اور ہو جاتا، مگر قتل کرنے کے ارادے سے آئے تھے، نگاہ فضل پڑ گئی، نگاہ فضل پڑ گئی، عدل نہیں کیا۔ عدل ہوتا تو اس ارادے کا مزہ چکھایا جاتا، اس کا کہ تلوار لے کر آتا ہے میرے حبیب کو قتل کرنے، نہیں، نگاہ فضل پڑ گئی تو آئے تھے شہید کرنے اور خود شہید ہو گئے، شہید فضل ہو گئے، شہید نگاہ ہو گئے۔ تو یہ نظام اور ہوتا ہے۔ تو جب نگاہ پڑ جاتی ہے تو پھر اولیاء، کوئی ابراہیم ادہم ہو، کوئی فضیل بن ایاز ہو، کوئی مبارک بن عبداللہ ہو، کوئی داؤد طائی ہو، کوئی حبیب عجمی ہو، کوئی شراب خانے میں تنبورہ بجا رہا ہے بیٹھا، ساز گانے سن رہا ہے، تنبورہ انگلی سے تنبورے کا تار ہلاتا ہے، بجائے ساز کے سوز اٹھتا ہے اور تار بولتی ہے اے داؤد ابھی تیرے حق کی راہ پر چلے آنے کا وقت نہیں آیا۔ اس تنبورے کی آواز سے ہی توبہ ہو جاتی۔ نگاہ فضل پڑ جائے تو ایک پرچی راستے میں نظر آتی ہے، اس پر اللہ کا نام لکھا ہوا ہے، وہ اٹھا کر اللہ کے نام کو چوم کر خوشبو لگا کے رکھتا ہے، رات زیارت ہوتی ہے، تو نے میرے نام کو بلند کر دیا، میں نے تجھ کو بلند کر دیا۔ رحمت حق بہانہ می جوید بہا نمی جوید، جب فضل کی باری آتی ہے تو کسی بہانے سے بیڑا پار کر دیتے۔ تو سلطان باہو رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کئی جاگن تے کئی جاگ نہ جانن تے کئی جاگ دیاں بھی ستے ہو تے کنہ نو رب ستیاں ملیا، یہاں فضل ہو گیا، کنہ نو رب ستیاں ملیا تے کئی جاگ دے بھی گئے مٹھے ہو، یعنی رات جاگتے بھی رہے اور بجائے کچھ لے کے جانے کے لٹا کے چلے گئے۔ جاگنا بھی لٹنا بن گیا، جاگنا بھی لٹنا بن گیا، جاگنا بھی بربادی کا باعث ہو گیا۔ تو یہ تو عدل اور فضل کے قصے ہیں۔ دعا کیا کریں کہ ہم اللہ پاک کے عدل والے کھاتے میں نہیں، فضل والے کھاتے میں آ جائیں، عدل پہ پورا نہیں اتر سکتے۔ اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِمْ مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ فرمایا بہت سے اہل کتاب کی، یہود اور نصارہ کی یہ بھی خواہش ہے کہ مومنو تمہارے مسلمان ہو جانے کے بعد تمہیں پھر کفر کی طرف لوٹا دیں، تمہیں پھر کفر کی طرف لوٹا دیں۔ کیوں؟
اس حسد کے باعث، حسدن، اس حسد کے باعث جو ان کے دلوں میں ہے، جو ان کے، اس کے باوجود کہ ان پر حق خوب ظاہر ہو چکا، ان پر حق خوب ظاہر ہو چکا۔ اب مسلمانوں کو پھر متنبہ کیا جا رہا ہے، متوجہ کیا جا رہا ہے کہ لوگوں، یہود و نصارہ تمہارے بہی خواہ نہیں ہیں، ان پر اعتماد نہ کرنا۔ ہاں خارجہ پالیسیاں ہوتی ہیں، تعلقات عامہ ہوتے ہیں دنیا میں ممالک کے مابین، وہ تعلقات بھی رکھو، لین دین بھی رکھو، اپنے معاملات بھی رکھو، نظام دنیا، نظام عالم چلانا ہے رکھو، مگر ہوشیار رہو، ان پر اعتماد نہ کرو، انہیں دوست نہ سمجھو، بہی خواہ نہ سمجھو، اور ہر وقت اپنی نگاہ میں اللہ کے فرمان کو رکھو کہ ان کے دل میں تمہارے خلاف حسد اور عداوت ہے، اور وہ اس ہر وقت اس کوشش میں ہیں کہ وہ تمہیں ملت دین سے ہٹا دیں، اسلام کی ثقافت، لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا، کافر بنا دیں۔ کیسے کافر بنا دیں؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ آپ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا چھوڑ دیں، یہ وہ توقع بھی نہیں کرتے، یہ وہ توقع کیسے، تو پھر کیسے کافر بنا دیں؟ یہ توقع نہیں کرتے کہ وہ نماز پڑھنا چھوڑ دیں، تم حج کرنا چھوڑ دو، زکوٰۃ دینا چھوڑ دو۔ انہوں نے آج تک ان امور کے خلاف کبھی کچھ نہ کہا ہے نہ کیا ہے۔ تو پھر قرآن کہتا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ تمہارے مومن ہونے کے بعد تمہیں کفر کی طرف پلٹا دیں۔ تو یہ حملہ کس چیز پر ہے؟ کیا ہماری نمازوں پر ہے؟ ہمارے روزوں پر ہے؟ پوری کی پوری دنیا ہے کفر کو ماہ رمضان المبارک کے ساتھ کوئی قد ہے کہ مسلمان روزے نہ رکھیں؟ کبھی ایک معمولی سی بھی مخالفت اس بات میں آپ نے دیکھی؟ کبھی حج کی خلاف کی مخالفت کسی سمت سے اٹھی؟ کبھی نماز پنجگانہ نہ پڑھیں یہ لوگ، کبھی مخالفت اٹھی؟ جی قرآن کی تلاوت نہ کریں، کبھی مخالفت اٹھی؟ تو قرآن کہتا ہے یقینی طور پر کہ ان کی یہ خواہش ہے کہ تمہارے مومن ہونے کے بعد تمہیں واپس کفر کی طرف پلٹا دیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سا کفر ہے جدھر وہ پلٹانا چاہتے ہیں؟ آج قرآن مجید کی وہ آیتیں جو 1400 برس پہلے اتری، بہت سے راز ان کے اندر ایسے پوشیدہ تھے جو آج کھل گئے، آج کھل گئے، اور کئی راز ایسے ہیں جو آنے والے وقتوں میں کھلتے جائیں گے۔ آج امریکہ کا اور مغربی دنیا کا اور مغربی سامراجی طاغوت کا حملہ جو عالم اسلام پر ہو رہا ہے، وہ اسلام کی ثقافت کے راستے سے ہو رہا ہے، اسلام کی تہذیب پر ہو رہا ہے، اسلام کے کلچر پر ہو رہا ہے، اسلام کے نظریات پر ہو رہا ہے، اسلام کے جہاد اور انقلاب کے جذبے پر ہو رہا ہے، اس امر پہ ہو رہا ہے کہ اسلام ایک عالمی طاقت بن کے نہ ابھرے۔ مسلمان اپنے قرآن کی دی ہوئی ثقافت پر سٹک نہ کریں، اپنی تہذیب کو ایک نظام زندگی نہ بنا لیں۔ انہیں یہ بات گوارا ہے کہ اسلام ایک مذہب کے طور پہ پریکٹس ہوتا رہے، یہ گوارا نہیں کہ ایک پورے نظام کے طور پر، ایک کلچر کے طور پر، ایک سسٹم کے طور پر، اور ایک پوری کی پوری دنیا کی ثقافت کے طور پہ اسلام پر پریکٹس کی جائے۔ ان کا حملہ قاہرہ کانفرنس ہو یا بیجنگ کانفرنس ہو یا مختلف شکلیں ہوں، یا بنیاد پرستی کے نام پر ایمان پر حملہ ہو، یا دہشت گردی کے خاتمے کے نام پر جہادیت کے جذبے پر حملہ ہو، یہ دراصل سارے حملے قرآن کی اس آیت کریمہ کی منہ بولتی تصویر ہے کہ وہ تمہیں اپنی ثقافت سے موڑ کر واپس کفر کی ثقافت کی طرف لانا چاہتے ہیں، کہ تمہارے اندر عریانی آ جائے، بے غیرتی آ جائے، بے حمیتی آ جائے، فحاشی آ جائے، اسلامی تہذیب اور ثقافت نکل جائے، اسلامی غیرت نکل جائے، اسلامی اقدار نکل جائیں، ماں بھی بیٹھی ہو، باپ بھی ہو، بیٹے بھی ہوں، بیٹیاں بھی ہوں، اور فحاشی، عریانی، بے غیرتی اور بے حیائی کھلے دموں دیکھ رہے ہوں، نہ ماں کو غیرت آئے، نہ باپ کو، نہ بیٹی کو، نہ بیٹے کو، یہ فضا پیدا کر دینا دراصل کفر کی طرف لوٹ جانے کے مترادف ہے۔ یہ فضا پیدا کر دینا، دلوں میں یہ برداشت پیدا کر دینا، ذہنوں میں یہ کیفیت پیدا کر دینا بے ضمیری کی، بے حسی کی، یہ حقیقت میں قرآن مجید کا لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا کا عمل ہے۔ ورنہ کلمہ نہیں چھوڑائیں گے وہ ہم سے، نماز مسجد مسمار نہیں کریں گے، وہ تو امریکہ میں بھی آئے دن بن رہی ہیں۔